بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه۔ میرے دوستو، آج جو میرا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، جو آج کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر تشریف لے گئے تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ حل ترون ما ارا، کہ اے میرے صحابہ، کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب انکار کیا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں اور اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کا جو زمانہ ہے یہ نبی مکرم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کی جو عملی تعبیر ہے وہ یہاں پر آج کے زمانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ پہلے بھی رہی ہے، آگے بھی رہے گی۔ جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا خرابیاں فتنے مزید بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن آج کے دور کے جو فتنے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے آس پاس، ان فتنوں سے ہم یکسر بے خبر۔ الحاد ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے گرد منڈلا رہا ہے۔ جدیدیت، ماڈرنزم، فیمنزم اور جناب لبرلزم، سیکولرزم، مختلف قسم کے فتنے۔ موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے بچوں کو کیا کچھ نہیں دکھایا جا رہا، ہماری نوجوان کو کس سمت لے جایا جا رہا ہے، فحاشی کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا ان تمام فتنوں کی آماج گاہ ہے جو کہ ہر ایک شخص کو بآسانی میسر ہے، ہمارے گھر کے ہر فرد کو میسر ہے۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو جس کے پاس موبائل نہ ہو، جس کے پاس موبائل کا ڈیٹا نہ ہو، وائی فائی، کوئی گھر ایسا ہے جس میں وائی فائی نہیں لگا ہوا؟ کوئی گھر اس سے پاک نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا میں ہر قسم کا فتنہ موجود ہے، ہر قسم کی دین سے دور کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آئے دن ایک نیا شخص، نیا چہرہ ابھرتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب دین کی میں کوئی تعبیر پیش کروں گا، دین کی میں تفسیر بیان کروں گا۔ ہر طرف جب فتنوں سے لبریز ماحول ہے تو ان فتنوں سے آگاہی یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ قرب قیامت کا وقت ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم، کہ جب جہالت نازل ہو جائے گی، گھر گھر میں جہالت ہی جہالت ہوگی اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم اٹھ جائے گا تو کہا جاتا ہے لم یعرف الشر یقع فیہ، جو بندہ شر کو نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، وہ اس شر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ان فتنوں کے اندر ہم جانے والے ہیں یا نہیں جانے والے، یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان فتنوں سے آگاہی حاصل کی ہے، ہم نے علم کو اپنے قلب کے اندر جگہ دی ہے، ہم نے اپنا رابطہ علم سے مضبوط کیا ہے، علماء سے مضبوط کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ان فتنوں سے ہم بھی بچیں گے اور ہمارے گھر والے بھی بچے رہیں گے۔ ورنہ یہی ہوگا کہ آج کسی ایک گھر سے آپ کو سننے کو ملے گا جناب سنی صحیح العقیدہ گھرانے کے لوگ جب موبائل میں ویڈیوز دیکھتے ہیں کسی کی، اپنا علم حاصل نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ویڈیو ایک دیکھی، دو دیکھی، تین دیکھی، آہستہ آہستہ اس کی گرویدہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اہل سنت کا جو قلادہ ہے، جو پٹا ہے، وہ اتار کر وہ پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم اس بندے کے پیچھے چلیں گے، یہ بندہ ٹھیک بات کرتا۔ کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ علم نہیں حاصل کیا ہم نے۔ ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم۔ اور پھر ایک اور مقام پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی علم اٹھا لے گا قرب قیامت میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کے سینوں میں علم ہوگا اور وہ علم ذہنوں کے اندر جو ہے وہ محو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، ایسا ہوگا کہ کثرت سے علماء فوت ہوں گے۔ علماء جب فوت ہوں گے تو ہوگا یہ کہ علماء جب چلے جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور پھر جب ان سے سوال کریں گے تو پھر وہ سوال میں بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ وہی فتنوں کا زمانہ ہے۔ جب علم ختم ہو جائے گا تو یہ فتنہ پرور لوگ ہمارے سامنے ہوں گے جو دین کی اپنی تعبیر اور تشریح پیش کریں گے۔
لیکن قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی فرمان پر کہ جہاں حضور نے فتنوں سے آگاہی دی، ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں گے، میری امت کے کچھ قبیلے بت پرست بن جائیں گے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال کذاب آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جب یہ سارے فتنے حضور نے ذکر کر دیے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ امت کے سارے لوگ بہک جائیں گے، امت پوری گمراہ ہو جائے گی، نہیں، ایک گروہ ایسا ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کوئی بندہ مخالف کھڑا ہو جائے، فتنہ پرور آدمی کھڑا ہو جائے، لیکن وہ جو جماعت ہوگی جو دین کے اصل معاملات کو، قرآن اور حدیث کو اصل تھامے ہوئے ہوگی، جو دین کی اصل تعبیر اور تشریح کو سامنے رکھے گی، وہ ایسی چٹان مضبوط بن کر ان کے سامنے کھڑے ہوگی کہ کوئی بھی مخالف اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزوں کو ذکر کر دیا کہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے آئیں گے، لیکن یہ جو جماعت ہے یہ کھڑی رہے گی اپنے مقام پر۔ اور پھر ایک مقام پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ یہ اسی حدیث کی گویا تشریح کو سمجھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آنے والے لوگوں میں سے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو علم کو حاصل کریں گے، نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے جو اس علم کو اپنے اگلوں سے حاصل کریں گے، اور دین کے خلاف جو بات کرنے والے ہیں، جو غلو کرنے والے ہیں، انہوں نے جو تحریفات دین کے اندر کر دی ہیں ان کو ختم کریں گے۔ جو بد کردار لوگوں نے، جو باطل پرستوں نے اس دین کے اندر بگاڑ کو پیدا کیا ہے، اس بگاڑ کو ختم کر دیں گے۔ جنہوں نے دین کی تعبیر اور تشریح اپنی منمانی بیان کی ہے، جو بیان کرتے ہیں جناب جنت کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے درمیان جناب بیان کیا جاتا ہے، جنت بس کہتے ہیں قیامت کے دن ہمارے نیک اعمال ہوں گے، ہمیں خوشی محسوس ہوگی تو یہ کہ جنت وہی ہے بس۔ یہ تعویلات اپنی منمانی تعویلات کرتے ہیں، دین کے معاملات میں غلو کرتے ہیں۔ اب دیکھیے عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے، کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جو دوسرے مسلک والے لوگ توحید کو شرک قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ مزارات پر جانا شرک ہے، میرے بھائی قبرستان جانا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ مزارات پر جانا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ قبرستان جانا تو سنت سے ثابت ہے۔ یہ ہے جو تحریف الغالین ہے، غلو کرنے والوں کی تحریف ہے، باطل پرستوں نے جو جھوٹے بیانیے قرآن اور حدیث کی طرف گھڑ کر لگا دیے ہیں، اور جو جاہلوں نے دین کے اندر تعویلات پیدا کرتی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین میں قائم جو لوگ ہوں گے نا، جو عدول لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار اور متقی لوگ ہوں گے، وہ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین۔ میرے دوستو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ایک طرف فتنے ہیں اور دوسری طرف میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان فتنوں سے بچانے والے وہ اشخاص ہوں گے، وہ ایک گروہ ہوگا۔ اب ہمیں چاہیے، وہ گروہ تو ہمیشہ رہے گا، جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تو وہ گروہ تو ہمیشہ رہے گا، وہ رہا ہے، موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس گروہ کے افراد کا حصہ بن جائیں، ہم اس گروہ میں شامل ہونے والے بن جائیں، ہم اس گروہ کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ہم اس گروہ کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ میرے دوستو اسی نظریے کو لے کر، اسی مشن کو لے کر الحمدللہ الاحسان آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں، فتنوں سے لوگوں کو بچانا ہے، اور اس دین پر جو قائم لوگ ہیں، جو مضبوط چٹان بن کر کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ان کو جناب تقویت فراہم کرنی ہے۔ اسی عنوان سے، اسی نظریے کو لے کر الحمدللہ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ آپ کو بروشر دیا گیا ہے، اس بروشر کے اندر ہم نے مختصر اس کے پس منظر کو بیان کیا ہے، اور پھر 2021 سے لے کر 2024 تک جو کچھ معاملات ابھی چل رہے ہیں تو اس کو بھی مختصر طور پر ہم نے شعبجات کو بیان کیا ہے۔ میں مختصر جن کو نہیں ملا ان کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، چیدہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 2021 میں جب ہم نے جگہ اس کو پرچیز کی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی
جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں میں چندے کا اعلان کیا ہو۔ ہمارے ساتھ کچھ احباب الحمدللہ ایسے وابستہ ہیں کہ جو بڑے مخلص ہیں اور محبت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے مخلص افراد وابستہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بلبوتے پر اس جگہ کو خریدا بھی ہے اور الحمدللہ تعمیر بھی کیا ہے۔ ہمارے ادارے کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ 2023 میں ہی ہوئی ہے۔ ابھی ادارے کو صرف اور صرف 1 سال کا عرصہ ہوا ہے، جس میں الحمدللہ ہم نے آپ کو بروشر میں یہ بتایا ہے کہ اس میں کیا کیا کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت صرف گراؤنڈ فلور تیار تھا، الحمدللہ فرسٹ فلور بھی فنیشنگ کے ساتھ تیار ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے جو ابھی 1 سال سے معاملات چل رہے ہیں وہ سب سے پہلے درس قرآن ہے۔ الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن وہاں پر دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب یہاں پر دیکھیے ہر جگہ پہ ہر مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ سرجانی کا ماحول دیکھیے، وہاں پر اس قسم کے اداروں کی اتنے مضبوط مراکز کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، یہ آپ کو خود محسوس ہوگا۔ وہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ پچھلے ہی اس کے جو جگہ ہے وہاں پر قادیانیوں نے بھی سازش کی ہے کہ کسی طرح اپنا پنجہ گاڑا جائے وہاں پر، یعنی کہ بد مذہبوں کا جو ایک گڑھ سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ چونکہ غریب ہیں اس لیے ان کو مال و پیسہ دے کر اپنی طرف مائل کر لیا جائے۔ تو الحمدللہ اس جگہ پر جا کے الحمدللہ الاحسان آرگنائزیشن یہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو شعبہ درس قرآن جس میں مرد حضرات کے ساتھ ساتھ لیڈیز کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے، الحمدللہ کثیر تعداد ہوتی ہے اور 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اتوار درس قرآن کے ساتھ ساتھ پھر حفظ و ناظرہ کے جو معاملات ہیں ایک ترتیب کے ساتھ کہ بچہ آئے، صرف یہ نہیں کہ وہ صرف پڑھ رہا ہے، اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ایسا نہیں، باقاعدہ پروپر اس کی تربیت بھی ہفتہ وار ماہانہ بنیادوں پر تربیت کا بھی باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے، تربیتی سیشنز ہوتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ ایک بہت بڑا ہال ہے تو وہاں پر پورا پروپر سسٹم بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں شعبہ شارٹ کورسز کی طرف، تو شارٹ کورسز میں یہ سلسلہ ہے کہ چونکہ لوگوں کے لیے مکمل وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مختلف عنوانات سے ہم مختلف ماحول کو دیکھ کر جو مسئلہ چل رہا ہو، جو ماحول چل رہا ہو، جس کا یوم آ رہا ہو، اس عنوان سے ہم وہ پھر شارٹ کورسز کا بھی سلسلہ رکھتے ہیں۔ اور ہماری پلاننگ یہ ہے کہ 2025 کے اندر انشاءاللہ کچھ نہیں تو ہر مہینے کوئی 1 شارٹ کورس 2 شارٹ کورسز تو وہاں پر لازمی کروائے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو شعبہ درس نظامی ہے، شعبہ درس نظامی انشاءاللہ العزیز آپ کو جو پمفلٹ دیا گیا ہے یہ اعلان داخلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس سال سے باقاعدہ ہم شعبہ درس نظامی کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ تو ہماری اپنی کوشش یہ ہوگی کہ جو فن پڑھایا جائے وہ بڑی مہارت کے ساتھ پڑھایا جائے، وہی فن پڑھانے والا ہو جو ماہر استاد ہو اس فن کا، وہی اس کو پڑھائے۔ اور یہ نہیں ہوگا ہر چیز کو جناب ہم کہیں کہ ہر فن مولا ہر بچہ بن جائے، نہیں، جس بچے کی جیسی صلاحیت ہوگی اس کو اس صلاحیت کے اعتبار سے پرکھا جائے گا اور اس فیلڈ میں لگا دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جناب درس نظامی سے اس سے اتنا کوئی شغف نہیں ہے لیکن آئی ٹی کے شعبے میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے تو ہم آئی ٹی کے شعبے میں لگا دیں گے۔ اسی طرح سے دیگر شعبہ جات کے اندر جو جس میں ماہر ہوگا اس کو وہیں استعمال کیا جائے گا۔ تو اس درس نظامی کے اندر الحمدللہ یہ خصوصیات ہم نے رکھی ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو علم حدیث کے اعتبار سے ہم نے کوشش کی ہے کہ عمومی طور پر 1 یا 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ علم حدیث چونکہ اب ماحول بدل رہا ہے، لوگ صرف یہ نہیں بولتے کہ علامہ صاحب آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث سناؤ، قرآن کی آیت سناؤ۔ قرآن اور حدیث کی طرف رجحان زیادہ ہے، تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم اور زیادہ مقدار میں رکھیں گے اور زیادہ تعداد میں رکھیں گے کہ بچہ جب نکلے گا تو اس کو اپنے دلائل قرآن اور حدیث سے معلوم ہو۔ اس کے بعد جو ہمارا شعبہ آتا ہے وہ شعبہ نشر و اشاعت کا سلسلہ ہے۔ شعبہ نشر و اشاعت میں ہمارا الحمدللہ یہ جو ہے یہ پہلی کاوش ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، عقیدہ توحید۔ اس میں توحید اور شرک کے حوالے سے جو ایک غلط تصورات لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہیں، اس کو مسکنسیپشنز جو ہیں بہت سارے، وہ ان کو ختم کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ توحید کا ایک صحیح تصور کیا ہے اور شرک کا ایک صحیح تصور کیا ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ اس پر کلام کیا گیا ہے، آپ حضرات پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ادارے کی طرف سے ہمارے پاس کئی یہ کتب و رسائل ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ ہم شائع کرنے کا ہدف رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال 2025 میں، اگلا جو سال آ رہا ہے
وہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ادارے کی ترقی کا ہوگا، اللہ نے چاہا تو اللہ پاک مزید ترقی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ جو سارا ایک نظام چل رہا ہے، میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، میں پھر اپنی بات کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ فتنوں کا زمانہ ہے، اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ آئیے دین سے وابستہ ہو جائیے، دینی لوگوں سے وابستہ ہو جائیے، دینی فیلڈ سے وابستہ ہو جائیے، علماء کی فیلڈ سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے، میں آپ سے اگر پوچھوں اپنے موبائل فون کی لسٹ کھولیے اور دیکھیے جناب آپ کے کتنے علماء سے روابط ہیں، تو ہو سکتا ہے شاید آپ کہیں کہ بہت کم، 1-2، ہو سکتا ہے کسی کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو میرے دوستو، جب ہم علماء سے روابط نہیں رکھیں گے، جب ہمارا رابطہ ان مراکز سے کمزور ہوگا تو پھر کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ ہم فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہم جب شر کو نہیں پہچانیں گے تو اس شر کے اندر گرنے کا خطرہ ہر وقت ہمیں لاحق رہے گا۔ تو اس لیے اس شر کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء سے وابستگی کو اختیار کریں، علماء کے ساتھ ملنا شروع کریں اور علماء کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ الاحسان آرگنائزیشن سے وابستہ ہو جائیں، ماشاءاللہ دسیوں تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے حساب سے کام کر رہی ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن اگر آپ کسی سے وابستہ نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ وابستہ ہو جائیے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میں پکا اور ٹناٹن سنی ہوں، تو اللہ پاک آپ کو پکا اور ٹناٹن ہی رکھے، لیکن آپ کی اولاد جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، فتنے ہر وقت سامنے ہیں، وہ اسی موقف پر، اسی نظریے پر قائم رہے گی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ خواب و خیال میں تو کہہ سکتے ہیں جناب، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سوچ تو یہی ہے، لیکن حقیقت بھی ایسا ہی ہو، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو اس لیے جب آپ علم سے وابستہ ہوں گے، اپنی اولاد کو اگر آپ نہیں دین سیکھ سکتے، دین سے وابستہ ضرور ہوں، علماء سے روابط اچھے کریں، اور خود دین سیکھ سکتے ہیں سیکھیں۔ ہمارے پاس دسیوں چیزوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔